آزان سے پہلے درود کا پڑھنا پہلے نہیں تھا اور آزان سے پہلے درود اب پڑھا جاتا ہے، تو کیا آزان سے پہلے درود پڑھنا صحیح ہے؟ دیکھیں، آزان سے پہلے درود پاک پہلے رائج نہیں تھا، اجازت پہلے بھی تھی، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی نے، جسے میں نے بھی عرض کیا، مطلقاً فرمایا بغیر کسی کنڈیشن کے، بغیر کسی شرط کے کہ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اے ایمان والو تم ان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود اور خوب سلام بھیجو۔ تو اب اس میں کوئی تخصیص نہیں ہے کسی وقت کی، لہٰذا اذان سے پہلے پڑھیں چاہے اذان کے بعد پڑھیں، دونوں صورتوں کے اندر اس آیت پر عمل کی سعادت حاصل ہو رہی ہے۔ لیکن ہاں اتنا ضرور کرنا چاہیے کہ اذان سے پہلے اگر درود پاک پڑھیں تو 2-3 منٹ پہلے پڑھیں، تاکہ یہ اذان کا حصہ نہ بن جائے، کیونکہ ہر ایک اذان کے مکمل مسائل نہیں جانتا۔ بہت سے سننے والے یہ سمجھیں گے کہ شاید درود و سلام بھی اذان کا ایک حصہ ہے، اور یہ بات مناسب نہیں ہے کہ اذان میں ہم ایسی زیادتی نہیں کر سکتے۔ تو 2-3 منٹ وقفہ کرنے کے بعد پھر اس کے بعد اذان دیں تو اس میں شرعاً کوئی حرج نہیں ہوگا۔ اور دوسرا، اذان سے پہلے درود پاک کو فرض یا واجب بھی نہ سمجھا جائے، یہ ایک مستحب کام ہے، کریں گے تو افضل ہے اور نہیں کریں گے تو گناہگار بھی نہیں ہوں گے، لہذا جو نہ کرے وہ قابل ملامت بھی نہیں۔ اذان سے پہلے بسم اللہ اور درود شریف پڑھنے کا حکم؟ اذان سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی پڑھ سکتے ہیں، اذان سے پہلے درود شریف بھی پڑھ سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اچھی نیت کے ساتھ پڑھیں گے انشاءاللہ فائدہ ہوگا، ثواب حاصل ہوگا۔ اور یہ طریقہ کار یعنی اذان سے پہلے درود پاک پڑھنے کا یہ کوئی آج کی ایجاد نہیں ہے، بلکہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس کو جاری کیا تھا۔ یعنی آج سے صدیوں پہلے یہ سلسلہ اتنے بڑے سلطان نے جاری کیا، اور اس بات کو سلطان صلاح الدین ایوبی کے فضائل و کمالات میں سے لکھا گیا ہے۔ تو علماء نے اس کو برقرار رکھا، کسی عالم دین نے اس پر تنبیہ نہیں کی، کسی نے اس کے خلاف کچھ نہیں کہا کہ یہ چیز کیا رائج کر دی۔ تو سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس کی اجازت مرحمت فرمائی اور آپ نے اس کو جاری کیا۔ اور دیکھیں بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں۔ نہ ایمان سے کہو، جب مکے میں اذان ہوتی ہے تم سنتے ہو؟ ہاں جی، اچھا جب مدینے میں گئے تھے، مدینے میں جو لوگ گئے مدینے میں اذانیں ہوتی ہیں، سنتے ہو؟ اچھا حضور کا مؤذن جب اذان دیتا تھا صحابہ سنتے تھے یا چوری اذان دیتا تھا؟ ہاں جی، اچھا حضور کے مؤذن کا کیا نام ہے؟ ہاں جی، نام لے لو، کوئی ڈرو شرو نہیں، حضرت سیدنا بلال۔ اچھا دوسرا مؤذن حضور کا جو مکے میں حضور نے مقرر کیا، اس کا نام کیا ہے؟ بس عاشق رسول اللہ، ختم عشق۔ عشق صرف جھنڈیاں لگانے کا نام ہے، محمد مؤذن کے مؤذن اذان دینے والے کا نام بھی نہیں آتا، سبحان اللہ۔ اچھا تیسرے مؤذن کا کیا نام ہے؟ حضور کے 3 مؤذن تھے، ایک مدینے کا مؤذن ہے، ایک مکے کا مؤذن ہے، ایک صرف رمضان میں مؤذن ہے۔ کتنے مؤذن ہیں؟ 3 مؤذن ہیں۔ مہربانی کرو، صرف جھنڈیوں اور جھگڑوں پہ نہ لڑو، دین جھنڈیوں کا نام نہیں ہے، دین جلوس نکالنے کا نام نہیں ہے، دین میرے مدنی کی غلامی اور قدموں پہ چلنے کا نام ہے۔ یاد رکھو، اللہ ہمیں چلنے کی توفیق دے، اللہ ہمیں محمد مدنی کی غلامی نصیب فرمائے، اللہ حضور کی غلامی میں زندگی دے، حضور کی غلامی میں موت دے، حضور کے عشق میں زندہ رہیں، حضور کے عشق میں موت آئے، قبر میں حشر میں ہر جگہ اللہ میرے مدنی کی شفاعت نصیب فرمائے۔ یاد رکھو، ایک مؤذن کون ہے؟ بلال، اور دوسرا مؤذن کون ہے؟ ابی محذورہ، اور تیسرا مؤذن کون ہے؟ عبداللہ ابن ام مکتوم۔ سب کہہ دو رضی اللہ عنہ۔ اچھا ان تینوں کو اذان تم نے سکھائی تھی یا نبی نے سکھائی تھی؟ ہاں جی، کس نے سکھائی بتاؤ کوئی؟ حضور نے۔ اچھا ہماری زبان تو غلط ہو سکتی ہے، پر میرے مدنی کا فرمان غلط نہیں ہو سکتا۔ اب حضور نے جب اذان سکھائی، ابھی معذورہ کو فرمایا اللہ اکبر اللہ اکبر، اور فرمایا جیسے میں اذان کہوں اسی طرح کہتے چلے جاؤ۔ اب دیکھو، ابھی معذورہ نے مکے میں
अजाने दी, बिलाल ने मदीने में अजाने दी, हजरत बिलाल ने काबे की छत पे खड़े होके भी अजाने दी। अगर अजान से पहले इन्नल्लाह व मलाइकतहू अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अगर ये भी अजान का हिस्सा होता तो बिलाल की कोई तो सुन लेता। हमारे यहाँ मस्जिद में आज़ान से पहले अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह दरूद पढ़ा जाता है। इसके बाद अज़ान दी जाती है। हर मस्जिद में ऐसे ही होता है कि ऐसी मस्जिद में नमाज हो जाती है। देखिए, मसाजिद के अंदर आज़ान से पहले ये दरूद पढ़ना बिद्दत है। आज़ान से पहले दरूद पढ़ना बिद्दत है। कोई कहेगा कि मौलवी साहब आप तो वैसे सख्ती करते हैं। देखो, दरूद तो रसूल करीम पर पढ़ा गया, बिद्दत कैसे हुई? हम जवाब में कहते हैं एक रकत में कितने सजदे हैं? दो सजदे हैं एक रकत में। अच्छा, अगर मैं तीसरा सजदा शुरू करूं तो मैं सवाब का काम कर रहा हूं या गुनाह का? जी, गुनाह का। अब आप पर फतवा लगना चाहिए मुनकरे सजदा, मुनकरे सजदा, सजदे का। अगर हम ये कह दें कि अजान से पहले दरूद पढ़ना बिद्दत है, फौरन फतवा लग जाएगा मुनकरे दरूद, वापी गुस्ताख, दरूद नहीं मानता। हम कहते हैं दरूद को मानते हैं। जिस मौके पे इमामुल अंबिया ने सिखाया था सैयदना बिलाल को, उस मौके पे क्यों नहीं पढ़ते? नबी करीम ने आज़ान के बाद दरूद सिखाया। सैयदना बिलाल ने आज़ान से पहले अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह का ये अल्फाज नहीं कहे। फिर इसके अंदर एक शिरकिया लफ्ज़ जुमला भी कहा जाता है। वो क्या है? अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नूरुम मिन नूरिल्लाह, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप अल्लाह के नूर का टुकड़ा हैं, आप पर सलाम हो। और अल्लाह के नूर में से कोई नूर नहीं बना। मोहम्मद करीम अल्लाह के बंदे हैं, बशर हैं, नूर में नूर ला नहीं है। एक तो ये अमल बिद्दत है, फिर इसके अंदर शिर्क। 3 पॉइंट्स तो मैंने पिछली दफा डिस्कस किए थे। अब आते हैं चौथे पॉइंट की तरफ। वो है अजान से पहले अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, ये कलिमात पढ़ना, इसकी शरई हैसियत क्या है? और अब तो बाज लोगों ने अकामत के साथ भी ये कलिमात शुरू कर दिए हैं। खुसूसन हमारे जो दावत इस्लामी वाले भाई हैं, उन्होंने पिछले 5-7 सालों में एक ये और नया काम ऐड किया है कि अकामत से पहले भी अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह पढ़ना शुरू कर दिया है। अब इसमें पहली उसूली बात समझ लीजिए कि जहां तक इस सीगे का ताल्लुक है ना, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, इस सीगे से हमें कोई इख्तलाफ नहीं। यह सही अहादीस से साबित है, कम से कम 3 किताबों में। और मेरा रिसर्च पेपर भी छप चुका है, रसूलुल्लाह की आखिरी वसीयतें सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और उस पर मैंने 12 रबीउल अव्वल पे एक लेक्चर भी दिया था, विलादत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और रसूलुल्लाह की आखिरी वसीयतें, 2 घंटे का, जो अहले सुन्नत पाक.com पर रखा हुआ है। रिसर्च पेपर नंबर 1 है, उसमें मैंने इसका हवाला रिटन में भी दिया है कि सुनन अल कुबरा अल बहकी में सही सनद के साथ, इसी तरीके से अल मोता इमाम मालिक में सही सनद के साथ, और अल मुसन्नफ इब्ने अबी शैबा में सही सनद के साथ ये असर मौजूद है। इंटरनेशनल नंबरिंग के मुताबिक अल मुसन्नफ इब्ने अबी शैबा में 11,793 नंबर रवायत है कि सैयदुना अब्दुल्लाह बिन उमर रदियल्लाहु ताला अन्हुमा जब कभी भी कब्र रसूल पर हाजिर होते तो पढ़ते अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। फिर सैयदना अबू बकर की कब्र के सामने आकर पढ़ते अस्सलामु अलैका या अबा बकर। फिर सैयदना उमर के सामने आकर, उनकी कब्र के सामने आकर पढ़ते अस्सलामु अलैका या अबाता, ऐ मेरे बाप आप पर सलामती हो। यही वजह है कि सऊदी अरब से भी जो मुफ्ती आजम सऊदी अरब की किताब छपी है मस्जिद नबवी में हाजिरी का तरीका, शेख अब्दुल्ला बिन बाज रहमहुल्लाह की, उन्होंने भी यह रवायत लिखी है और उन्होंने यही तरीका लिखा है कब्र रसूल पर हाजिरी का। और अल्हम्दुलिल्लाह इसमें कोई इख्तलाफ नहीं है। पाकिस्तान में भी जो पहले कुछ अहले हदीस उलमा की तरफ से गलत किस्म की रेजिस्टेंस सामने आई थी, लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह अहले सुन्नत में से बरेलवी और देवबंदी तो पहले ही कायल थे। ये तीसरा मकतबा फिक्र जो है अहले हदीस, उनकी भी जो अशात का सबसे बड़ा अदारा है दारुस सलाम, पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा किताबें वही छाप रहा है, उन्होंने भी जो दुरूद शरीफ का कार्ड छापा है उसमें यह सीगा लिख दिया है कि यह साबित है, लेकिन कब्र रसूल पर जाकर यहां से पढ़ना यह साबित कोई नहीं है। यह कब्र रसूल के लिए सहाबा इकराम अलैहिम रिदवान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कब्र रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जाकर ये
درود شریف پڑھا کرتے تھے، لہٰذا یہ اس کے لیے مخصوص ہے. اگر اس کے علاوہ کہیں پڑھنا ثابت ہے تو ہمیں روایت پیش کی جائے، ہم ایکسپٹ کر لیں گے. اس کو آپ اس طرح سمجھ لیجئے، کیا ٹوائلٹ میں جاتے وقت مسجد میں جانے کی دعا پڑھی جا سکتی ہے؟ نہیں. اسی طریقے سے مسجد میں جاتے وقت ٹوائلٹ والی دعا نہیں پڑھی جائے گی. یہ درود شریف پرٹیکولر قبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہے، سیدنا ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کا اثر. اس کے علاوہ کہیں ثابت ہے تو بتائیں. ہمیں یا رسول اللہ سے کوئی چڑ نہیں ہے، نہ یا نبی اللہ کے ساتھ. ہم ہر نماز میں یا رسول اللہ کہتے ہیں. السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اے نبی آپ پر سلام ہو، رحمتیں ہوں، برکتیں ہوں. اور بخاری اور مسلم کے الفاظ ہیں، جب تم یہ کلمات پڑھو گے السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، تو زمین و آسمان میں جہاں جہاں کوئی اللہ کا نیک بندہ موجود ہے اللہ تمہارا سلام وہاں پہنچا دے گا. الحمدللہ. جب ہم نماز میں پڑھتے ہیں تو یہ کوئی سٹوری نہیں پڑھ رہے ہوتے، جیسے بعض دیوبند اور اہل حدیث حضرات نے بریلویوں کو خاموش کروانے کے لیے یہ ایک جھوٹی بات لے کر چلے کہ جی یہ شب معراج کی گفتگو ہے. بھائی کس کتاب میں لکھا ہے شب معراج کی گفتگو ہے؟ یہ بخاری اور مسلم میں ہے کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشہد کا سلام اس طرح تعلیم فرماتے تھے جیسے قرآن کی آیات. اور یہ ہم انٹینشنلی انشائیہ پڑھ رہے ہوتے ہیں، السلام علیکہ ایھا النبی، اے نبی آپ پر سلام ہو. ہاں اس کے پیچھے اگر کسی کا فاسد عقیدہ ہے کہ رسول اللہ خود سن رہے ہیں یا وہ یہاں پر موجود ہیں، وہ عقیدے کو آپ غلط کہہ سکتے ہیں. اس پڑھنے کو اور اس میں یہی عقیدہ ہے کہ رسول اللہ تک ہمارا سلام اللہ تعالیٰ پہنچا رہا ہے. ورنہ تو یہ بدبختی ہے نماز میں اگر اس کو سٹوری کے طور پہ پڑھنا ہے، پھر تو پوری نماز ہی پھر سٹوری بن جائے گی. تو یہ سٹوری نہیں ہے، یہ انشائیہ ہے الحمدللہ، کیونکہ بخاری اور مسلم میں ساتھ ہی موجود ہے کہ اللہ سلام پہنچا دے گا. لہذا اسی کی ڈیٹیل میں نے مسئلہ حاضر و ناظر جو ہے اس کے غلط اور صحیح پہلو مسئلہ نمبر 7 کے نام سے اہل سنت پاک .com پر 25 منٹ کی گفتگو رکھی ہوئی ہے. اس میں نے ڈیٹیل کے ساتھ اس ٹاپک کو ایڈریس کیا. آج محل نہیں. عام حالت میں ہم کون سا درود شریف پڑھیں؟ تو بھائیو صحیح بخاری اور مسلم کی متفقن علیہ حدیث ہے کہ جب یہ آیت درود نازل ہوئی سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 56، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. تو بخاری اور مسلم کے الفاظ ہیں کہ اس آیت کے جواب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز والا درود ابراہیمی جو میں نے اب پڑھا یہ تعلیم فرمایا. اور حدیث شروع اس سے ہوتی ہے کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے ہمیں سلام کا طریقہ تو سکھا دیا ہے، السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، ہمیں درود شریف بھی ذرا سکھا دیجیے. تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس درود شریف کو سکھایا. لہذا اس درود شریف سے اگر کسی کو چڑ ہے نا تو اس کو معاذ اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے چڑ ہے. اور کوئی کہتا ہے یہ درود میں سلام کوئی نہیں جی یہ ناقص ہے، تو یہ بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں پتا تھی کہ یہ ناقص ہے؟ آپ نے کیوں نہیں فرما دیا؟ تو نماز کے اندر یہ پرفیکٹ ہے اس اعتبار سے بھی کہ سلام بھی آ جاتا ہے اور درود شریف بھی. باقی نماز کے علاوہ بھی یہ درود شریف پڑھنا چاہیے. اس کی وجہ یہ ہے کہ درود و سلام جو ہے یہ ایکویلنٹ ورڈ کے طور پر بھی استعمال ہوتے ہیں، لیکن جہاں جہاں ثابت ہے، جو سیغہ ثابت ہے الحمدللہ وہ ہم پڑھنے کے قائل ہیں. تو اذان کے بعد درود شریف پڑھنا ثابت ہے. صحیح مسلم میں حدیث میں بتا چکا کہ جو اذان کا جواب دے اس کے بعد درود شریف پڑھے، اس کے بعد الوسیلہ والی دعا مانگے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت اس کے لیے حلال ہو جائے گی. لیکن اذان کے بعد درود شریف کون سا پڑھنا ہے؟ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم فرمایا، اور اس کو اذان کے ساتھ اٹیچ نہیں کرنا، اذان سے الگ. اذان دے دی اس کے بعد دعا مانگے، درود شریف پڑھیں، یہ سارے کام کریں، لیکن اذان کے ساتھ اس کو اٹیچ کرنا ثابت نہیں. تو درود شریف اذان کے بعد ثابت ہے، پہلے نہیں. اور الحمدللہ دور حاضر میں بریلوی مکتب فکر کے سب سے بڑے محقق جو ہے غلام رسول سعیدی صاحب، جو مفتی منیب الرحمان صاحب کے مدرسے میں شیخ الحدیث ہیں، میں تقریباً 2-3 دفعہ ان سے ڈیٹیل ملاقات کر چکا ہوں. ان کی مسجد میں درود شریف جو ہے وہ اذان سے پہلے نہیں پڑھا جاتا، اور انہوں نے باقاعدہ شرح صحیح مسلم میں لکھ بھی دیا کہ یہ پہلے پڑھنا ثابت نہیں. اور انہوں نے خود بریلویوں کو جھنجھوڑا ہے کہ کیا تم سیدنا بلال سے بڑھ کر محبت رسول کرنے والے ہو؟ پہلے ان سے تو ثابت کرو کہ انہوں نے اذان کے شروع میں اٹیچ کیا ہو. ہاں بعد میں اجتہادی طور پر کوئی بندہ پڑھ لیتا ہے، ہم اس پہ کوئی فتویٰ نہیں لگاتے، لیکن درود شریف کا سیگا وہ ہونا چاہیے
جو کتاب و سنت سے اس جگہ پر ثابت ہو. اذان دے لیں, سپیکر بند کر دیں. سپیکر میں ضروری ہے کہ لوگوں کو سنانا ہے, سپیکر بند کر کے علادہ سے اس درود شریف کو پڑھیں, جتنی بار مرضی پڑھیں. اور میری الحمدللہ پوری 70 منٹ کی گفتگو ہے درود شریف کے صحیح احکام اور مسائل اور فضائل, اس پر ڈیٹیل کے ساتھ الحمدللہ درود شریف پر اہل سنت پاک .com پر اپلوڈ ہے. تو جہاں جہاں درود شریف ثابت ہے ہم الحمدللہ قائل ہیں. اب یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جی دیکھیں جی درود شریف کا تو کوئی ٹائم ہی نہیں, جس ٹائم مرضی پڑھے. یہ بھی آپ سنتے ہوں گے لوگوں سے کہ جی درود شریف کا تو کوئی ٹائم نہیں ہے. تو پہلے اس میں یہ بات سمجھ لیجئے, جس جس ٹائم پر ثابت ہے الحمدللہ وہ ہمارا عمل ہے. سنن ابن ماجہ میں صحیح سند کے ساتھ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مسجد میں داخل ہوتے تو پڑھتے بسم اللہ والسلام علی رسول اللہ. یہ آج بھی مسجد نبوی پہ لکھا ہوا ہے, باب جبریل والے باب البقی کے اوپر, بسم اللہ والسلام علی رسول اللہ اللہم اغفر لی ذنوبی وافتح لی ابواب رحمتک. یہ پوری دعا ہم قائل ہیں. لیکن جہاں جہاں ثابت ہوگا وہاں. اب کوئی کہتا ہے جی ثابت نہیں تو کیا ہوا, تو یہ اس کے لیے میں اب بتانے لگا ہوں الزامی جواب کے طور پر کہ جامعہ ترمذی میں صحیح سند کے ساتھ یہ حدیث موجود ہے کہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے سامنے کسی کو چھینک آئی تو اس نے پڑھ دیا الحمدللہ والسلام علی رسول اللہ. تو ابن عمر نے فرمایا یہ تو نے کیا پڑھا ہے؟ ان کا جی درود شریف تو پڑھا ہے. تو انہوں نے فرمایا تم وہی کہو جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہا کرتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں اذان کے جواب, اس میں چھینک کے جواب میں الحمدللہ یا الحمدللہ رب العالمین علی کل حال تعلیم فرمایا کرتے تھے. تم وہی کہو جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہا کرتے تھے. اس نے آگے سے نہیں کہا کہ تسی جناب گستاخ رسول ہو گئے ہو, درود شریف منکر ہو. یہ نہیں انہوں نے کہا کہ ابن عمر آپ گستاخ رسول ہو گئے, آپ درود شریف سے منع کر رہے ہیں. کیونکہ اس وقت یہ بیماری نہیں تھی کہ اپنی مرضی سے دین میں ایگزیجریشن کی جائے. ان کو پتا تھا کہ دین میں صرف وہی کام کرنے ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم فرمائے. اور ابن عمر کی یہ تربیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہوئی تھی.